بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت مل گئی اس کے بعد وہ مصر میں واپس ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش چاہیں گے، آپ ہمارے چینل ایجوکیشن ہب پہ نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی اس طرح کی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے منصب سے سرفراز ہو کر کلام ربانی سے فیضیاب بن کر اور دعوت اور حق کی تبلیغ میں کامیابی و کامرانی ایک خوشخبری پا کر مقدس وادی سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کے انتظار میں راستہ دیکھ رہی تھی۔ ان کو لیا اور یہیں سے حکم الہی کی تعمیل کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ خاموشی کے ساتھ مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پہنچے، اندر داخل ہوئے اور ماں کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت سے ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں مہمان نواز گھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ اسی بیچ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون آ پہنچے۔ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہارون کو اللہ کی طرف سے رسالت کا منصب دیا جا چکا تھا، اس لیے ان کو وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ بتا دیا گیا تھا۔ وہ بھائی سے آ کر لپٹ گئے اور پھر ان کے گھر والوں کو گھر کے اندر لے گئے اور ماں کو سارا حال سنایا۔ تب سب خاندان کے لوگ آپس میں گلے ملے اور بچھڑے ہوئے بھائی ایک دوسرے کی بیتی زندگی کے حالات سے واقف ہوئے اور ماں کی دونوں آنکھوں نے ٹھنڈک حاصل کی۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان جب ملاقات اور بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا تو اب دونوں نے طے کیا کہ اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے فرعون کے پاس چلنا اور اس کو اللہ کا پیغام سنانا چاہیے۔ اس غرض سے دونوں بھائی یعنی اللہ کے سچے پیغمبر و نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر کوئی ڈر اور خطرہ محسوس کیے داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے تحت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور بات چیت شروع کی۔ ناظرین، موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میرے لیے کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں۔ بے شک میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور نشانی لایا ہوں، بس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج۔ فرعون نے جواب میں کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں لڑکا سا نہیں پالا اور تو ہمارے یہاں ایک مدت تک نہیں رہا؟ اور تو نے اس زمانے میں جو کچھ کام کیا وہ تجھے خود بھی معلوم ہے اور تو ناشکر گزار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے وہ کام مصری کا قتل ضرور کیا اور میں چوک جانے والوں میں سے ہوں۔ پھر یہاں سے تمہارے خوف سے بھگا دیا گیا۔ پھر میرے رب نے مجھ کو صحیح فیصلے کی سمجھ دی اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے بنا لیا، اور میری پرورش کا یہ احسان جس کو تو مجھ پر جتا رہا ہے، کیا ایسا احسان ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھے؟ فرعون بولا،
فرعون کیا مانی ہے پروردگار عالم کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین وہ ہستی ہے جس کے رب ہونے کے اثر سے تیرا اور تیرے باپ کا وجود بھی خالی نہیں ہے، یعنی جس وقت تو وجود میں نہ تھا تو تجھ کو پیدا کیا اور تیری تربیت کی، اور اسی طرح سے تجھ سے پہلے تیرے باپ دادا کو عالم وجود میں لایا اور ان کو اپنے رب ہونے سے نوازا۔ فرعون نے جب اس خاموش کر دینے والی اور زبردست دلیل کو سنا اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو درباریوں سے کہنے لگا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خود کو تمہارا پیغمبر اور رسول کہتا ہے مجنون اور پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس نے اب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو سوچا یہ بہتر ہے کہ زیادہ دل نشیں انداز بیان میں اللہ کے رب ہونے کو واضح کیا جائے، اس لیے فرمایا، یہ جو پورب اور پشچم اور اس کے بیچ ساری کائنات نظر آتی ہے اس کا رب ہونا اس کی قدرت میں ہے، اسی کو میں رب العالمین کہتا ہوں۔ تم اگر ذرا سی عقل سے کام لو تو اس حقیقت کو آسانی سے پا سکتے ہو۔ ایک بار پھر حضرت موسیٰ نے فرعون کو یاد دلایا کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جو فرشتے کے لائق ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی انسان کا رب ہونے کا دعویٰ کرنا کھلا ہوا شرک ہے۔ یہ فرعون تو اس سے باز آ، کیونکہ اس ہستی نے جس کو میں رب العالمین کہہ رہا ہوں ہم پر یہ واہ اتاری ہے کہ جو آدمی حق کے اس قول کی خلاف ورزی کرے گا، جھلائے گا اور اس سے منہ موڑے گا وہ اللہ کے عذاب کا حقدار کرے گا۔ فرعون نے پھر وہی دلیل دہرایا اور کہا، اگر ایسا ہے تو بتلاؤ تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو موسیٰ نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود بخشا اور اس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی۔ پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جو پچھلے زمانوں میں گزر چکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس بات کا علم میرے پروردگار کے پاس نوشتے میں ہے، میرا پروردگار ایسا نہیں کہ کھویا جائے اور بھول میں پڑ جائے۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین بچھونے کی طرح بچھا دی، چلنے پھرنے کے لیے اس میں راہیں نکال دی، آسمان سے پانی برسایا، اس کی سینچائی سے ہر طرح کی بنسپتی کے جوڑے پیدا کر دیے، خود بھی کھاؤ اور مویشی بھی چراؤ، اس بات سے عقل والوں کے لیے کیسی کھلی نشانیاں ہیں۔ اس نے یہ زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹانا ہے اور پھر اسی سے دوسری بار اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے علماء لکھتے ہیں کہ فرعون و موسیٰ کے ان ملاقات میں حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے درمیان ترجمان ہوتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیلوں اور ثبوتوں کو بڑے ہی اثردار انداز میں صدا ادا فرماتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس ظاہر نشان لایا ہوں تب بھی۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو وہ نشان دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اجگر کی شکل اختیار کر لی اور یہ حقیقت تھی، نظر کا دھوکہ نہ تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا،
وہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح کا ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کی ہار کو دیکھا تو تلبلا اٹھے اور کہنے لگے، بے شک یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، اور اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچایا ہے کہ تم پر غالب آ کر تجھ کو تمہاری سرزمین مصر سے باہر نکال دے۔ اس لیے اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ آخر فرعون اور فرعون کے آپسی مشورے سے یہ طے پایا کہ فی الحال تو اس کو اور ہارون کو مہلت دو، اور اس مدت میں پورے راجیہ میں ماہر جادوگروں کو راجدھانی میں جمع کرو، اور پھر موسیٰ کا مقابلہ کراؤ۔ یہ ہار کھا جائے گا اور اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، ہم سمجھ گئے کہ تو اس ہیلے سے ہم کو مصر کی دھرتی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اس لیے تیرا علاج اب اس کے سوا کچھ نہیں کہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تجھ کو ہار دلا دی جائے۔ اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلے کے دن کا سمجھوتا ہونا چاہیے، اور پھر ہم اس سے ٹالیں گے اور نہ تم وعدہ خلافی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر وقت یوم موزینہ جشن کا دن ہے۔ اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو موجود ہونا چاہیے۔ مصریوں کی عید کا دن جو وفا النیل کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ ان کے یہاں تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید کا دن یہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان یوم موزینہ طے پایا، اور فرعون نے اسی وقت اپنے ذمہ داروں اور درباریوں کے نام حکم جاری کر دیے کہ پورے راجیہ میں جو بھی مشہور اور ماہر جادوگر ہوں ان کو جلد سے جلد راجدھانی روانہ کرو۔ ناظرین، خدا حافظ۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔